معزز سامعین السلام علیکم۔ اردو ہارر ناول کے تمام سامعین کو خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ یہ کہانی اس واقعے سے متعلق ہے جو گزشتہ سال گرمیوں کے مہینے میں ہمارے ساتھ پیش آیا تھا۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں جب ہم کزنز اپنے آبائی گاؤں نور پور گئے، جہاں ہمارے پردادا دادی کا بہت بڑا مکان ہے۔ دراصل وہ شہر کی ہنگامہ پرور اور گرد آلود فضاؤں میں رہنے کی بجائے گاؤں کی سرسبز و تر و تازہ فضا اور ماحول میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے تایا جان اور ابو کے بے حد اصرار کے باوجود وہ شہر میں ہماری بڑی سی کوٹھی میں آ کر شہر کی آلودہ فضاؤں میں بیمار ہونا نہیں چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ 100 برس کی عمر کے باوجود وہ دونوں ابھی تک صحت مند اور چاق و چوبند ہیں۔ چونکہ نور پور پنجاب کا ایک دور دراز مگر انتہائی سرسبز علاقہ ہے، لہٰذا ہم سب ہر سال گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے نور پور آتے ہیں۔ لیکن گزشتہ سال نور پور میں پیش آنے والے واقعے نے ہم سب کزنز کو بے حد خوفزدہ کر دیا۔ بالخصوص مجھ سے چھوٹا فرحان جو مزاجاً چلبلا ہوا کرتا تھا، اس واقعے کی وجہ سے پورا سال گزرنے کے باوجود اب تک سہما ہوا رہتا ہے۔ دراصل واقعہ کچھ یوں ہے کہ ہر سال کی طرح گزشتہ سال بھی 9ویں جماعت کے امتحانات سے فارغ ہونے کے بعد ہم سب کزنز یعنی میرے تایا ریاض احمد اور میرے ابو بشیر احمد شہر میں ایک ہی کوٹھی میں اوپر نیچے کے پورشن میں اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ رہائش پذیر ہیں، اور ہمارا لیدر گارمنٹس کا کاروبار بھی ساتھ ہی ہے۔ چونکہ تائی جان اور امی آپس میں بہنیں بھی ہیں، اس لیے دونوں خاندانوں میں مثالی محبت اور یگانگت ہے، جس کے باعث ہم سب کزنز ایک ہی گھر میں بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں۔ تایا جان کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، جبکہ ہم 4 بہن بھائی ہیں، یعنی 3 بھائی اور 1 بہن۔ بہرحال فائنل ایگزام سے فارغ ہوتے ہی ہم سب کزنز چھوٹے ماموں جو ابھی کالج میں زیر تعلیم ہیں کے ساتھ نور پور گاؤں روانہ ہوئے۔ چونکہ گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا، اس لیے ہم سب ماموں کے ساتھ بیٹھے سفر کو انجوائے کرتے ہوئے آپس میں گپیں لڑاتے ہوئے جا رہے تھے۔ تینوں لڑکیاں یعنی میری بہن شمع اور تایا زاد کی ثنا اور روشنی پچھلی سیٹوں پر اپنی باتوں میں مگن تھیں۔ ہم سب پہلے اسکول کے قصوں میں اتنے مگن تھے کہ سفر کٹنے کا اندازہ ہی نہ ہوا۔ جب نور پور گاؤں کی حدود میں گاڑی داخل ہوئی تو ڈرائیور نے ہی ہمیں سرسبز لہلہاتے کھیتوں کی جانب متوجہ کیا۔ صاف ستھری سڑک کے دونوں اطراف گندم کی فصل لہلہا رہی تھی اور بیچ پگڈنڈی نما سڑک سے ہماری گاڑی گزر رہی تھی۔ تبھی ڈرائیور کے کہنے پر ہم سب بے ساختہ کھڑکیوں کی جانب لپکے اور پردے ہٹا کر باہر کے خوبصورت سرسبز نظارے کی دلکشی میں محو ہو گئے تھے۔ گندم کی فصل تیار کھڑی تھی، سنہری بالیوں کے ڈھیر جیسے سورج کی روشنی میں سونے کی طرح دمک رہے تھے۔ حالانکہ یہ اور ایسے بے شمار دلکش مناظر ہمارے لیے نئے نہیں تھے، لیکن قدرت کے ان دلکش فطری مناظر میں کچھ ایسی کشش ہے کہ جتنی بار دیکھو یہ منظر آنکھوں کو بھلے اور دل کو تازگی بخشتے ہیں، جیسے صاف ستھری آلودگی سے پاک دھلی شفاف فضاؤں سے روح تر اور شفاف ہو جائے۔ بہرحال ڈرائیور کافی تیز رفتاری سے آگے کا سفر طے کر رہا تھا، کیونکہ دوپہر سر پر تھی اور ہم سب کو بھوک بھی لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہم نور پور گاؤں کے داخلی پھاٹک پر پہنچ چکے تھے۔ وہاں رک کر ماموں نے حلوائی کی دکان سے ڈھیر ساری مٹھائی اور دادی کی پسندیدہ مٹھائی رس ملائی خریدی تھی۔ پھر گاڑی آگے روانہ ہو گئی۔ اگلے آدھے گھنٹے کے بعد ہم ناریل، کیلے، امرود، آم اور چیکو کے سرسبز درختوں میں گھرے بڑے سے باغ کے درمیان بنے سرخ اینٹوں کے بڑے مکان کے سامنے موجود تھے۔ ڈرائیور کے برآمدے میں گاڑی پارک کرتے ہی گھریلو ملازمین نے آ کر گاڑی سے سامان اتارنا شروع کیا اور ہم سب نے اندر کی جانب دوڑ لگا دی، جہاں دادا دادی اور گھر کے سب سے پرانے ملازم سلیم چاچا بے چینی سے ہم سب کی آمد کے منتظر تھے۔ ہم سب بڑے ہال میں پہنچے تو 6.5 فٹ کے لمبے چوڑے دادا اور لہیم شہیم دادی نے ہم سب کو اپنی آغوش میں سمیٹ کر ڈھیروں پیار کیا، جبکہ ملازمین ہماری آمد سے پہلے ہی دوپہر کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھے۔ تب دادی جان نے ہم سب کو مخاطب کر کے کہا، چلو بچوں، پہلے تم لوگ نہا دھو کر تازہ دم ہو جاؤ، پھر سب مل کر بڑے ہال میں کھانا کھائیں گے۔ دادی کا باآواز بلند فرمان جاری ہوتے ہی سب کے فرمائشی پروگرام شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے مجھ سے چھوٹا فرحان بولا، دادی میں نے گڑ والے چاول کھانے ہیں۔ لہٰذا فرحان کو دیکھ کر ذیشان اور عمر بھی پیچھے نہیں رہے، اور دادی ہمیں کھانے میں آم کی میٹھی چٹنی بھی کھانی ہے۔
ذیشان اور عمر کی اس معصومیت پر میں اور ماموں جی کھول کر ہنسے تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد بڑے ہال میں گاؤں کے روایتی کھانوں سے اٹھتی اشتہا انگیز خوشبوؤں نے سب کی بھوک بڑھا دی تھی، اور کچھ ضرورت سے زیادہ کھا لینے کے باعث سبھی قیلولے کی غرض سے سونے مشترکہ کمرے میں آرام کے لیے چلے آئے، جبکہ لڑکیاں بھری دوپہر میں اپنی دلچسپ سرگرمی یعنی آم اور پیپل کے گھنے درخت پر ڈالے گئے جھولوں پر جھولنے چلتی تھیں۔ شام کو 5 بجے منہ ہاتھ دھو کر ہم سارے لڑکے ماموں کے ساتھ دادی اور دادا سے اجازت لے کر گاؤں کی نہر کی جانب چل پڑے تھے، جہاں ہماری ذاتی زمینیں ہیں۔ چونکہ فصلوں کو پانی دیا جا چکا تھا اس لیے نہر میں پانی زیادہ نہیں تھا، مگر ماموں کے منع کرنے پر ہم لڑکوں نے نہر میں نہانے سے گریز کیا۔ البتہ کھیتوں میں لگے ٹیوب ویل کے ٹھنڈے پانی سے سب خوب لطف اندوز ہوئے۔ وہاں موج مستی کرتے ہوئے وقت گزرنے کا اندازہ نہ ہوا، اور 6:30 بجے ملگجا سرمئی اندھیرا پھیلتے ہی ارد گرد کے گھروں سے دہکتے تندوروں میں پکتی روٹیوں کی سوندھی سوندھی مہک اور کھلی فضا کی ٹھنڈک کے باعث ہلکی خنکی نے ہم سب کو گھر کی جانب چلنے پر مجبور کر دیا۔ لہٰذا ماموں نے ہم سب لڑکوں کو بلا کے اکٹھا کیا، پھر پیدل ہی گھر کی جانب چل پڑے۔ ابھی ہم گھر سے چند فرلانگ کے فاصلے پر تھے کہ وہاں موجود ایک اندھے کنویں کے پاس ایک کالی بلی کو بیٹھے دیکھا۔ اس بلی کی آنکھیں بڑی عجیب سی تھیں، جیسے کسی جانور کی نہیں بلکہ انسان کی بولتی آنکھیں ہوں۔ میں نے بڑے غور سے رک کر اس بلی کو دیکھا تھا اور ماموں کو بھی بتایا تھا، لیکن جواباً ماموں بولے، دیکھو کاشان، یہ گاؤں ہے اور یہاں اب بھی پرانے زمانے کی توہم پرستی کے واقعات کو مانا جاتا ہے۔ بڑے بزرگ کہتے ہیں کالی بلی کا راستہ کاٹ جانا اچھا نہیں ہوتا، اس لیے بلی سے کوئی چھیڑ چھاڑ کیے بغیر چپ چاپ یہاں سے نکل جاؤ۔ فرحان کے مزاج کو تم جانتے ہو، کہیں اس کی کسی شرارت سے ہم سب کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ ابھی ماموں نے اپنی بات مکمل کی ہی تھی کہ فرحان نے زمین سے پتھر اٹھا کے کنویں کے پاس بیٹھی کالی بلی کو مارا، جو عین بلی کی داہنی آنکھ پہ جا کے لگا اور زور کی غراہٹ کے ساتھ وہاں سے بھاگ گئی۔ اس سے پہلے کہ ماموں فرحان کی اس حرکت پر سرزنش کرتے، بلی کی خوفناک غراہٹ سے سب نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ گھر پہنچ کر ہم سب راستے کے اس معمولی سے واقعے کو بھول بھی چکے تھے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آگے جا کر یہ معمولی سا واقعہ ہمارے لیے بہت بڑی سبق آموز کہانی بن جائے گا۔ چونکہ گاؤں میں لوگ جلدی سو جاتے ہیں اور سویرے اٹھ بھی جل جاتے ہیں، اس لیے مغرب کے بعد ہی سلیم چاچا نے کھانا تیار ہونے کی اطلاع دی تھی، لہٰذا ہم سب معمول کے مطابق ہاتھ منہ دھو کر بڑے ہال میں پہنچ گئے۔ کھانے سے فارغ ہو کر سب کی مشترکہ فرمائش تھی کہ آج دادی جان سے کوئی پرانے زمانے کا خوفناک قصہ یا کہانی سنیں گے، لہٰذا سب نے اندر کمروں میں سونے سے انکار کر دیا تھا، اور کچھ اس روز فضا میں حبس بھی تھا، لہٰذا ملازم سے کہہ کر ہم سب کے لیے گھر کے کھلے دالان میں چارپائیاں بچھا دی گئی تھی۔ ہم سب دالان میں پاس پاس چارپائیوں پر بیٹھے دادی کے عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے منتظر تھے، حالانکہ وہ روز ہی ہمیں باقاعدگی سے 5 وقت نماز پڑھنے کی تلقین کرتی تھیں۔ فجر میں باقاعدہ سر پر کھڑے ہو کر سب کو نماز کے لیے اٹھاتی تھی، جن میں سے میں اور ماموں ہی بمشکل اٹھ کر نماز پڑھتے تھے، پھر دوبارہ لمبی تان کے سو جاتے تھے۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد چکن کے سفید براق سوٹ میں دادی اپنی مخصوص لاٹھی ہاتھ میں تھامے چلی آئیں تو سب نے مشترکہ دادی کہانی سنائیں کا نعرہ بلند کیا۔ جواباً دادی اپنے پرنور چہرے کے ساتھ مسکراتے ہوئے پلنگ پر بیٹھ گئی، جبکہ کچھ فاصلے پر اپنے پلنگ پر بیٹھے دادا گرم ہوقہ گڑگڑا رہے تھے۔ ہماری فرمائش سن کر دادی سے مخاطب ہو کر بولے، سنو بھاگوان، کوئی سچی مچکی خوفناک کہانی سنا کر بچے کو پریشان مت کر دینا، بس اپنے اور میرے بچپن کا کوئی واقعہ سنا دو، ورنہ رات کا وقت ہے، بچے ڈر جائیں گے۔ جانے دادا جان کی سرزنش میں کیا بات تھی کہ مجھے لگا انہوں نے دانستہ دادی جان کو کسی خاص بات سے روکا ہو، کیونکہ دادی نے جواب دیے بغیر بس ہاتھ سے اشارہ کیا تھا اور دادا سمجھ گئے تھے، اس لیے پھر سے اپنے مشغلے میں مگن ہو گئے۔ پھر دادی نے واقعی اپنے بچپن کا واقعہ سنانا شروع کیا، جب وہ اپنے پھلوں کے باغ میں بھری دوپہری میں گھوما کرتے تھے اور کچے امرود اور کیریاں توڑا کرتے تھے۔ ابھی وہ ایسا ہی ایک واقعہ سنا رہی تھی کہ میری نظر دالان کی منڈیر پر بیٹھی کالی بلی پر پڑی۔ چاند کی روشنی میں وہ بلی مجھے صاف نظر آ رہی تھی اور بغور دیکھنے پر میں چونکا بلکہ اچھل پڑا تھا۔ یہ وہی بلی تھی جو آج نہر سے واپسی پر راستے میں کنویں کے پاس موجود تھی اور جسے فرحان نے پتھر مارا تھا۔ اس بلی کی آنکھ سے ابھی تک سرخ سرخ خون بہہ رہا تھا، جسے دیکھ کر بے اختیار خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
میں نے ساتھ بیٹھے ماموں کو کوہنی مار کے دیوار کی منڈیر پر بیٹھی کالی بلی کی جانب اشارہ کیا۔ تب ماموں بھی بری طرح چونکے، کیونکہ میری طرح انہوں نے بھی اس کالی بلی میں غیر معمولی پراسراریت محسوس کی تھی۔ دراصل وہ کالی بلی مسلسل دیوار سے ٹیک لگائے فرحان کو گھور رہی تھی، اور تبھی میرا ماتھا ٹھنکا تھا۔ فرحان نے ہی اس بلی کو پتھر مار کے زخمی کیا تھا۔ کہیں یہ بلی فرحان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میرے دل میں اچانک یہ خیال آیا تھا، اس لیے میں نے فوراً سے پیشتر سب کو مخاطب کر کے کہا، بہت رات ہو گئی ہے، مجھے تو اس کھلے آسمان کے نیچے سردی لگ رہی ہے، چلو ہم سب اندر چل کے سوتے ہیں۔ میرے یہ کہنے پر دادی کے بائیں گھٹنے پر سر رکھے ذیشان اور عمر نے منہ بسور کے مجھے دیکھا۔ وہ قصہ بیچ میں ادھورا چھوڑ کر وہاں سے اٹھنے کے لیے تیار نہ تھے، اور فرحان بھی ان کا ہمنوا بن گیا تھا۔ لیکن میرے اصرار پر بے اختیار دادی نے سامنے دیوار کی منڈیر کی جانب دیکھا تھا اور اچنبھے میں رہ گئی۔ شاید انہوں نے کچھ محسوس کیا تھا، ورنہ ہم نے کالی بلی کی وہاں موجودگی کے بارے میں دادی کو نہیں بتایا تھا، مگر جانے کیسے انہیں پتہ چل گیا تھا، اور انہوں نے بھی میری بات کی تائید کی۔ البتہ ان سب کی ضد کی وجہ سے مجھے اور ماموں کو بھی اس رات وہیں چارپائیوں پر سونا پڑا تھا، لیکن میری چھٹی حس خطرے کا الارم دے رہی تھی، اس لیے میں نے ذیشان، عمر اور فرحان کی ضد کی وجہ سے بالخصوص فرحان کو دادی کے ساتھ ان کے بڑے سے پلنگ پر سونے کے لیے کہا۔ وہ 13 برس کا تھا، اور چونکہ سب گھر بھر کا لاڈلا تھا، اس لیے جانے کیوں مجھے اس کی حفاظت کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ جانے اس کالی بلی کی آنکھوں میں کیسی وحشت تھی کہ میں ڈر گیا تھا۔ میں توہم پرستی پر یقین نہیں رکھتا، لیکن بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے قدرتی طور پر فطری لگاؤ اور محبت کے باعث میرے دل میں فرحان کی فکر بڑھ گئی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے فرحان نے اس کالی بلی کو پتھر مار کے اچھا نہیں کیا، جیسے وہ کالی بلی حقیقت میں جانور نہیں کوئی اور مخلوق ہو، کیونکہ جس وقت فرحان نے اس کالی بلی کو پتھر مارا تھا، جب سے اب تک اگر وہ بلی عام جانور تھی تو اس کا خون خشک ہو جانا چاہیے تھا، مگر بلی کی آنکھ سے اب بھی تازہ خون ٹپک رہا تھا، جس کے باعث مجھے خوف کے ساتھ ساتھ کسی انہونی کا بھی ڈر تھا۔ بہرحال دادی کے چونک کر دیوار کی منڈیر کی جانب دیکھنے اور پھر خاموشی اختیار کر لینے پر مجھے بھی اچنبھا ہوا تھا۔ دادی نے بلی کو دیکھ کر انجانے پن کا تاثر کیوں دیا تھا؟ اگر بلی ہمیں نظر آ رہی تھی تو انہیں بھی نظر آئی ہوگی، پھر انہوں نے اسے نظر انداز کیوں کیا؟ حالانکہ بلی کی جانب دیکھ کر ان کی آنکھوں میں اچانک اچنبھے کے ساتھ ساتھ فکر مندی بھی امڑ آئی تھی۔ ان کی خاموشی پر میں نے دانستہ فرحان کو دادی کے ساتھ سونے کی تاکید کی تھی، تب جا کر مجھے اطمینان ہوا تھا۔ جانے کیوں مجھے یقین تھا کہ دادی کی موجودگی میں وہ کالی بلی فرحان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد ہم سب گہری نیند میں چلے گئے۔ شاید کوئی رات 3 بجے کا وقت ہوگا، تب اچانک پیاس لگنے سے میری آنکھ کھل گئی۔ میرا اور ماموں کا پلنگ ساتھ ساتھ بچھا تھا۔ آنکھ کھلتے ہی میری نظر بے ساختہ دادی کے پلنگ پر گئی، اور وہاں ان کو نہ پا کر میں بے اختیار اپنے پلنگ سے چھلانگ لگا کے اترا۔ فرحان کو قریب سے صحیح سلامت دیکھ کر میری جان میں جان آئی تو میں دادی کی تلاش میں آگے بڑھا، اور تب میری آنکھیں حیرت اور خوف سے کھلی کی کھلی رہ گئیں جب میں نے دادی کو سامنے صحن کی دیوار کے پاس کھڑے دیکھا۔ میں میکانکی انداز میں چلتا ہوا ان کے پاس پہنچا تو وہ کالی بلی سے کہہ رہی تھیں، یہ تیری آنکھ کو کیا ہوا؟ تیرے زخم سے تو خون بہ رہا ہے، کہیں کسی شرارتی بچے نے تو نہیں مارا؟ دیکھ تو اس کو معاف کر دینا، معصوم بچے فرشتے ہوتے ہیں، انہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ پھر تجھے ضرورت کیا ہے ادھر ادھر گھومنے کی؟ آ میں تیرا زخم صاف کر دوں۔ دادی اس کالی بلی سے باتیں کر رہی تھیں جیسے کسی انسان سے باتیں کر رہی ہوں۔ میری خوف سے گھگھی بن چکی تھی، کیونکہ آنن فانن دادی نے دونوں بازو پھیلا کے اس کالی بلی کو اپنے بازو میں اٹھا لیا تھا، پھر وہیں بیٹھ کر اس کا زخم صاف کرنے لگی، ساتھ ہی اس سے باتیں بھی کرتی جا رہی تھیں۔ میں وہیں کھڑا سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ دادی بار بار ایک ہی تاکید کر رہی تھیں، دیکھ شامو، جس بچے نے بھی یہ شرارت کی ہے تو اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا، اسے کیا معلوم کہ تو کون ہے، اور ہاں، شہر سے بچے آئے ہوئے ہیں، جب تک وہ سب یہاں ہیں تو یہاں مت آنا، وہ بیچارے خوفزدہ ہو جائیں گے۔ دادی اپنی بات مکمل کر کے بلی کو دوبارہ دیوار کی منڈیر پر بٹھا کے کہہ رہی تھیں، اب تو اپنے ٹھکانے پر جا، صبح ہونے والی ہے، کسی بچی کی آنکھ کھل گئی تو وہ طرح طرح کے سوال کریں گے۔ دادی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور جانے کہاں سے میرے اندر اتنی طاقت آئی تھی کہ میں الٹے پاؤں وہاں سے تیزی سے آ کر واپس اپنے پلنگ پر لیٹ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد واقعی صبح ہونے والی تھی،
کیونکہ فجر کی نماز کے لیے دادی وضو کرنے اندر جا چکی تھی، مگر میری نیند اڑ چکی تھی۔ مجھے فرحان کی فکر ستا رہی تھی، کیونکہ دادی کو معلوم نہیں تھا کہ اس بلی، جو کہ اصل میں پراسرار مخلوق تھی، کو فرحان نے پتھر مار کے زخمی کیا ہے۔ تبھی میرے دل میں خیال آیا تھا کہ مجھے دادی کو بتا دینا چاہیے کہ بلی کو فرحان نے پتھر مار کے زخمی کیا ہے۔ دراصل میرے دل میں اب بھی یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ پراسرار مخلوق فرحان کو نقصان نہ پہنچائے۔ اگرچہ دادی نے اس کالی بلی کو تاکید کی تھی کہ وہ اس انجانے بچے کو معاف کر دے، اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے، لیکن میرے دل کو بے چینی لاحق تھی۔ اس لیے صبح ہوتے ہی میں نے دادی کو جا لیا۔ وہ فجر کی نماز اپنے کمرے میں پڑھ رہی تھی۔ ان کے فارغ ہوتے ہی میں نے ان سے سوال کر ڈالا، دادی، رات آپ اس کالی بلی سے جو باتیں کر رہی تھی وہ میں نے سن لی تھی۔ دراصل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کالی بلی کو فرحان نے پتھر مار کر زخمی کیا ہے۔ پہلے میں بھی اسے عام جانور سمجھا تھا، لیکن کل رات آپ کو اس سے باتیں کرتے سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ عام بلی نہیں بلکہ کوئی پراسرار مخلوق ہے۔ آخر اس کی حقیقت کیا ہے؟ کہیں وہ فرحان کو نقصان نہ پہنچا دے۔ پلیز آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ میرے اصرار پر مجبوراً دادی کو اس کالی بلی کی حقیقت بتانی پڑی۔ کاشان، جسے تم بلی سمجھ رہے ہو اور جسے فرحان نے پتھر مار کے اس کی ایک آنکھ ضائع کر دی ہے، وہ دراصل ایک ہندو بچے کی آتما ہے۔ شہر کے پڑھے لکھے لوگ جن بھوتوں پر یقین نہیں رکھتے ہیں، لیکن یہ سچ ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہوتے ہیں، کچھ نیک اور کچھ شرارتی۔ مگر یہ ہندو بچہ ہمارے گھر کا وفادار ملازم تھا۔ میں نے ہمیشہ اسے گھر کے دوسرے بچوں کی طرح سمجھا تھا، اسے ملازم سمجھ کر بدسلوکی یا تفریق نہیں کی، اسی لیے وہ مجھ سے زیادہ قریب تھا۔ ایک رات وہ گاؤں میں لگے میلے سے واپس آ رہا تھا۔ راستے میں کسی چور لٹیرے نے اسے لوٹ لیا اور اس کے ہاتھ سے گھڑی چھین کر اسے زندہ کنویں میں پھینک کر فرار ہو گیا۔ جب وہ گھر واپس نہ لوٹا تو تمہارے دادا نے چاروں طرف ملازمین دوڑا کر اسے تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن مایوس ہو کے واپس آ گئے۔ تب 4 دن بعد گھر سے قریب اندھے کنویں سے اس کی گلی سڑی لاش ملی۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب تمہارے ابو اور چچا بچے تھے۔ وہ بچہ انہی کے ساتھ پلا بڑا تھا۔ اس کی بے بسی کی موت کا ہم سب کو بے حد صدمہ تھا۔ بیچارہ اندھے کنویں میں دن رات زندہ پڑا جانے کب تک تڑپتا رہا ہوگا، پھر جا کے بھوک پیاس اور زخموں سے چور بدن سے روح نکلی ہوگی۔ چونکہ ہندو دھرم میں دوسرے جنم کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے، اس لیے گاؤں کے سبھی لوگوں کا اس کی ناگہانی موت پر کہنا تھا کہ یہ بچہ دوسرا جنم لے کر اپنے قاتل سے اپنی موت کا بدلہ ضرور لے گا۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ کچھ عرصے بعد گاؤں کے پھاٹک پر ایک انجان شخص کی لاش پڑی ملی، جس کی آنکھیں کسی جانور نے پنجوں سے نکالی تھیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ شخص کسی دوسرے گاؤں کا چور چکا تھا۔ چونکہ دوسرے جنم میں اس نے بلی کی شکل لی تھی، اس لیے تبھی اپنی موت کے کچھ عرصے بعد سے اس کالی بلی نے مستقل پھر سے اس گھر میں ڈیرا ڈال لیا۔ جسے تم کالی بلی سمجھ رہے ہو، دراصل یہ وہی بچہ ہے۔ وہ تمہیں بلی نظر آتی ہے، مگر میں اسے اسی انسانی روپ میں دیکھتی ہوں جس میں وہ میرے گھر پلا بڑا تھا۔ وہ صرف مجھے انسانی شکل میں دکھائی دیتا ہے۔ شاید میری محبت اور انسانی ہمدردی کے صلے میں قدرت کا یہ کرشمہ ہے کہ وہ سب کو ایک جانور بلی کی شکل میں دکھائی دیتا ہے، لیکن میری آنکھیں اسے اپنے شاموں کے روپ میں دیکھتی ہیں۔ بس یہی حقیقت ہے اس کالی بلی کی، لیکن فرحان کو اسے مارنا نہیں چاہیے تھا۔ کیا ہوا جو وہ جانور کی شکل میں نظر آتا ہے تو اللہ کی مخلوق، اور اللہ کی بے زبان مخلوق کو کبھی جان بوجھ کر تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا پتا کوئی دوسری مخلوق کے روپ میں موجود ہو۔ تب میں نے فکر مند لہجے میں جواباً کہا تھا، لیکن دادی، اب فرحان کو وہ مخلوق نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ پلیز آپ کچھ کریں، مجھے فرحان کی بہت فکر ہے۔ میری پریشان صورت دیکھ کر دادی بھی فکر مند ہو گئی تھی اور فوراً اٹھ کر میرے ساتھ باہر دالان کی جانب دوڑی تھی، مگر شاید ہماری باتوں میں بہت دیر ہو چکی تھی۔ جب ہم دالان میں پہنچے تو فرحان دادی کے پلنگ سے غائب تھا۔ خوف سے میری چیخ نکل گئی تھی اور انجانے دکھ نے میری آنکھیں اشک بار کر دی تھی۔ میری چیخ کی آواز سے سب اٹھ گئے اور آنن فانن فرحان کی گمشدگی کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ ہم سب اسی وقت فرحان کی تلاش میں گھر سے نکل پڑے۔ تب اندھے کنویں کے قریب جہاں پر فرحان نے کالی بلی کو بیٹھے دیکھ کر پتھر مارا تھا، وہیں پر فرحان بے ہوشی کی حالت میں ملا۔ جب ماموں نے اس کی پشت پکڑ کے سیدھا کیا تو ہم سب کی بے اختیار چیخیں نکل گئی، کیونکہ فرحان کی آنکھیں نکال لی گئی تھیں اور اس کے خالی دیدوں کی جگہ گڑھوں میں سے خون بہ رہا تھا۔ میں نے اور ماموں نے فرحان کو اپنے بازو میں اٹھایا
اور اسی وقت اسے لے کر گاڑی میں شہر کے اسپتال پہنچے۔ ڈاکٹرز کی بروقت ٹریٹمنٹ سے فرحان کی جان تو بچ گئی تھی، لیکن وہ اپنی دونوں آنکھوں سے محروم ہو بیٹھا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے اندھا ہو چکا تھا۔ بس ایک معمولی سی شرارت نے فرحان کو ہنستی مسکراتی دنیا کو اندھیروں میں بدل دیا تھا۔ اس دکھ اور صدمے نے ہم سب کو ادھموا کر دیا، مگر دادی نے پڑپوتے کی محبت میں اس کالی بلی کو، جو حقیقت میں وہ ہندو بچہ تھا جسے اپنے ہاتھوں سے دادی نے پال پوس کے بڑا کیا تھا، ہمیشہ کے لیے گھر بدر کر دیا تھا۔ اور اپنی اس سزا کے بعد وہ کالی بلی پھر کبھی اس گھر تو دور گاؤں میں بھی دکھائی نہیں دی۔ اس نے فرحان سے اس کی شرارت کا بدلہ تو لے لیا تھا، لیکن دادی کی محبت و شفقت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ بس تب سے خاندان کے سارے بچوں نے کسی بھی بے زبان جانور کو مارنے یا تکلیف پہنچانے سے گریز کیا۔ اگرچہ فرحان کی ذات کا اتنا بڑا نقصان ہو چکا تھا، مگر اس مخلوق نے اس کی جان بخش دی تھی۔ ہم سب کے لیے یہی کافی تھا۔ البتہ اس واقعے کے بعد سے اس بلی کو سب نے پراسرار خونی بلی کے نام سے یاد رکھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔